خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، یعنی اچھے اخلاق سے بات کرو، میٹھے انداز میں گفتگو کرو، نہ کہ چیخو پکار کر کے شور شرابہ کر کے گفتگو کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو گفتگو کرنے کے آداب سکھائے، یعنی کس طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے، کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہم اور آپ کو سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جب بھی تم گفتگو کرو، بات کرو تو اچھے انداز میں گفتگو کرو، اچھے انداز میں بات کرو، میٹھے انداز میں گفتگو کرو، نہ کہ جو ہے بہت ہی زیادہ چیخ کر جو ہے گفتگو کی جائے، شور شرابہ کر کے گفتگو کیا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ جو ہے اچھی بات کرنی چاہیے، بری بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی کسی سے بات کی جائے، جب بھی کسی سے گفتگو کیا جائے تو اچھی بات کی جائے، اچھی گفتگو کی جائے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جیسے بہت سے لوگ چیخ کر بات کرتے ہیں، بہت زور سے آواز نکال کر جو ہے گفتگو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّا أَنْقَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یعنی اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آواز کو پست رکھ کے گفتگو کرنے کا حکم دیا، یعنی ہلکے انداز میں چیخ کر نہیں بلکہ پست آواز میں جو ہے گفتگو کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، کیونکہ گدھا جو ہوتا ہے وہ جب بھی بولتا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ بولتا ہے، بہت زور سے آواز نکال کر جو ہے گدھا بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گدھے کی آواز بری آواز ہے۔ کیوں بری آواز ہے؟ کیونکہ گدھا جو ہے چیخ کر بولتا ہے، بلند آواز میں بولتا ہے، بہت زور سے بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیخ کر بلند آواز سے گفتگو کرنے کو منع فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پست آواز میں گفتگو کی جائے، پست آواز میں بات چیت کی جائے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، تفسیر خزائن العرفان کے اندر حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ و ناپسندیدہ ہے۔ شور مچانا اور بلند آواز کرنا یہ چیز مکروہ ہے اور یہ چیز ناپسندیدہ ہے، اور اس میں کچھ فضیلت نہیں ہے، یعنی چیخ کر زور سے گفتگو کرنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ پست آواز
میں گفتگو کرنے میں جو ہے فضیلت رکھی گئی ہے۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ گدھے کی آواز بلند ہونے کے باوجود ناپسندیدہ اور وحشت انگیز ہے، یعنی گدھے کی آواز جو بلند ہے، ایسا نہیں کہ بلند ہونے کی وجہ سے اس کی آواز کو پسند کیا جاتا ہے، نہیں، آپ لکھتے ہیں کہ بلند ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کی آواز کو ناپسند کرتے ہیں، وحشت کھاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، گدھے کی آواز بلند ہونے سے ایسا نہیں کہ اس کو کوئی فضیلت حاصل ہو گئی یا اس کی آواز بلند ہے اس کی وجہ سے لوگ پسند کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آگے آپ اور لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نرم آواز سے کلام کرنا پسند تھا۔ میرے آقا کو نرم آواز میں کلام کرنا، گفتگو کرنا پسند تھا، اور سخت آواز سے بولنے کو ناپسند کرتے تھے۔ میرے آقا کو بلند آواز جو ہے پسند نہیں تھی، بلکہ وہ آواز پسند تھی جو نرم آواز میں، نرم لہجے میں گفتگو کی جائے، اس لہجے کو میرے آقا، اس گفتگو کو میرے آقا پسند فرماتے تھے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا کھانے ہیں، یعنی بلند بڑے بڑے مکان ہیں، جن کے باہری حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہیں۔ جنت کے اندر ایسے مکان بنائے گئے ہیں کہ جن کے باہری حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے دکھائی پڑتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہوں گے؟ یعنی یہ جو مکان بنایا گیا ہے، یہ مکان کس کے لیے بنایا گیا ہے، کس کو دیا جائے گا؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی گفتگو کرے، جو اچھی گفتگو کرے اسے جو ہے اللہ تعالی انعام میں یہ مکان عطا فرمائے گا۔ یعنی جو اچھے اخلاق سے گفتگو کرتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، نرم لہجے میں گفتگو کرتا ہے، ایسے شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائے گا کہ ایسا مکان عطا فرمائے گا جو باہر سے بھی دیکھنے میں اندر والا حصہ نظر آئے گا، اور جب وہ اندر سے دیکھے گا تو باہر کا حصہ بھی نظر آئے گا۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، جو کھانا کھلائے، یعنی کھانا کھلانے والے کو بھی یہ انعام ملے گا، ہمیشہ روزہ رکھے اسے بھی یہ انعام ملے گا، رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز ادا کرے، جو شخص رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اسے بھی جو ہے یہ انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات صدقہ ہے، اچھی بات صدقہ ہے، یعنی اگر آپ اچھی بات کر رہے ہیں تو صدقہ کر رہے ہیں۔ صرف جو ہے صدقہ مال دے دینا یہی صدقہ نہیں کہلاتا، بلکہ اچھی گفتگو کرنا، اچھے انداز میں گفتگو کرنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، میٹھے انداز میں گفتگو کرنا، اچھی بات بتانا، یہ بھی جو ہے صدقہ ہے۔ اس لیے یہ صدقہ بھی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ صدقہ ہم کر سکتے ہیں۔ بس صرف اپنے اندر جو ہے ہم کو یہ چیز پیدا کرنی ہے
کہ ہم جو ہے ہمیشہ اچھی گفتگو کریں، اچھے لہجے میں گفتگو کریں، چیخ و پکار کے ساتھ جو ہے گفتگو نہ کریں، یعنی شور شرابہ کر کے، چیخ و پکار کر کے گفتگو نہ کرے، بلکہ اچھے انداز میں، نرم لہجے میں گفتگو کریں، اچھی گفتگو کریں۔ تو جب ہم اس انداز میں گفتگو کریں گے تو ہمارا ہر الفاظ جو ہے صدقہ کا کام کرے گا، یعنی ہم صدقہ کرنے والے ہو جائیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے صدقہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور شعب الایمان کے اندر ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک تر وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، جو اچھے اخلاق والا ہے، اور قیامت کے دن میرے آقا کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہیں۔ جو برے اخلاق والے ہیں وہ میرے آقا کو ہرگز جو ہے پسند نہیں ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ شخص میرے آقا سے بہت ہی زیادہ دور ہوگا، بہت ہی زیادہ دور ہوگا، جس کا اخلاق برا ہوگا، جس کا اخلاق برا ہوگا وہ میرے آقا سے دور ہوگا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کے قریب رہنے میں سب سے بڑا جو ہمارا فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آقا کے قریب رہیں گے تو شفاعت جو ہے ہمیں جلد سے جلد نصیب ہو جائے گی۔ میرے آقا کی شفاعت ہمیں جلد سے جلد مل جائے گی، اور جتنی زیادہ دور ہم اپنے آقا سے رہیں گے، جتنا زیادہ دور ہم اپنے آقا سے دور رہیں گے جو ہے اتنا ہی وقت زیادہ لگے گا اپنے آقا تک پہنچنے میں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے ہم کو ایک راستہ دے دیا ہے کہ اگر تم مجھ سے قریب رہنا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو، اور اگر تم مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کو برا بنا لو۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں یا برا بنائیں۔ اچھا بنائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا، اور اگر ہم اپنے اخلاق کو نہیں سدھاریں گے، نہیں اچھا بنائیں گے تو میرے آقا کا قرب جو ہے ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، جو زیادہ باتیں کرنے والے، منہ پھٹ اور چیخ چیخ کر بات کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ہے میرے آقا کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں، چیخ چیخ کر آواز نکالتے ہیں، بات بات پر جو ہے چیخنا پکارنا ان کی عادت کے اندر شامل ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو ہے میرے آقا کو پسند نہیں ہے۔ ہمیشہ جو ہے گفتگو نرم لہجے کے اندر جو ہے کرنی چاہیے، تاکہ جو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ نرم لہجے، اچھا اخلاق والا مجھے پسند بھی ہے اور میرا قرب بھی پائے گا۔ اس لیے اپنے اخلاق کے اندر جو ہے اچھائی لائیں، سدھار لائیں۔ اگر ہمارا اخلاق خراب ہے تو اس کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، معجم الاوسط کے اندر ہے کہ لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جو گھر والوں پر تنگی کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جو گھر والوں پر تنگی کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیسی تنگی؟
یعنی کس بات میں وہ تنگی کرتا ہے، کیسی تنگی کرتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی بیوی ڈر جاتی ہے، بچے بھاگ جاتے ہیں، جو ہی وہ گھر سے نکلتا ہے تو گھر والے خوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ گھر کے اندر آتے ہیں تو بہت زیادہ غصے کے عالم میں ہو جاتے ہیں، چیخنا چلانا، بات بات پر غصہ کرنا، کچھ لوگوں کی عادت کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی بیوی بچے ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا شخص بدترین شخص ہے، یعنی وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اچھا انسان وہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو ہی وہ گھر میں داخل ہو، گھر والے اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ جب وہ گھر کے اندر آئے تو بچے ڈر جائے، گھر والے ڈر جائے۔ ایسا شخص میرے آقا فرماتے ہیں کہ بدترین شخص ہے۔ اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ بات بات پر غصہ کیا جائے، بات بات پر چیخا جائے، چلایا جائے یا ڈانٹا جائے، شور مچایا جائے۔ نہیں، جب آپ گھر کے اندر جائے، جس طریقے سے آپ باہر نارمل رہتے ہیں اسی طریقے سے گھر کے اندر بھی جائیں، تو آپ نارمل طریقے سے گھر کے اندر جائیں، تاکہ بچے آپ کو دیکھ کر ڈرے نہیں، بلکہ بچے آپ کے قریب آئیں، بچے آپ کے قریب آئیں۔ اگر آپ کے اندر یہ کمی ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرے آقا نے ایسے شخص کو پسند نہیں فرمایا ہے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا شخص بدترین شخص ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے ہمیں زندگی گزارنے کا پورا ایک راستہ دکھا دیا ہے کہ کس انداز میں زندگی گزاری جائے، کس طریقے سے زندگی گزاری جائے۔ اور جیسے بہت سے لوگ، کسی کا کچھ نام ہوتا ہے، اس کے نام کو لینے کے بجائے اس کو برے القاب سے یاد کرتے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، یعنی جس کا جو نام ہے اسی نام سے اسے پکارنا چاہیے، برا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسا کوئی نام کسی انسان کا نہ رکھا جائے کہ جس کا نام رکھا گیا ہے اس کو سننے کے بعد تکلیف ہو۔ اس لیے ہمیشہ جس کا جو نام ہے وہی نام لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز قرآن مجید کے اندر ہم اور آپ کو بتا دی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ اور جامع صغیر کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ سے پکارا اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کا نام لینے کے بجائے برے لقب سے پکارتا ہے تو ایسے شخص پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، ایسے شخص پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، گفتگو کا جو آداب اسلام نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے اسی کے حساب سے گفتگو کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اچھے انداز میں، میٹھے انداز میں، پیارے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق